آنے والا جو سال ہے اس میں کون سے ایسے طریقہ کار، اس طرح کی چیزیں اپنانی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آنے والے سال کے جتنے ایام ہیں وہ بابرکت بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشحالی اور فضل کا سبب بن جائے۔ ایک ایسے نیاز کا طریقہ جو نیاز حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب، جن لوگوں کو ہم نے یہ عمل بتایا ہے انہوں نے اپنایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھا جائے تو 40,000 روپے کما رہے ہیں، دیکھا جائے تو 50,000 روپے کما رہے ہیں، لیکن جو ضرورت پیش آتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ سال کے ابتدا میں جب یہ آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے گا، رزق بے حساب، انشاءاللہ آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے گی، اچھے معاملات کے ساتھ آپ اس کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے تو پھر آئندہ آنے والے ایام بھی آپ کے لیے بہترین ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم ہم تمام پر، ہمارے اہل و عیال پر، اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے، اہل بیت کے صدقے ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج ایک خاص آپ یہ سمجھے کہ ہم سے کئی لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے رجوع کیا کہ حضرت مفتی صاحب کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اسلامی سال جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے اور نیا سال آنے والا ہے، تو کوئی ایسا عمل اس طرح سے ہم اس کو اپنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کام میں، ہمارے کاروبار میں رب خیر اور برکتوں کا نزول فرمائے، برکت اور کثرت رب عطا فرمائے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں اگر یہاں پہ ایک بات کہوں نا، ہمارے یہاں ایسا ہو کہ پہلے نا ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ گھر میں کچھ اچھا پکاتے نا تو اس سے پہلے اس کو فاتحہ کرتے، اس کی نیاز دلاتے، یا اپنے مسجد کے، اپنے علاقے کی مسجد میں پیش کرتے، غرباء کو کھلاتے، بچوں کو کھلاتے، جمعرات کو ٹافیاں بانٹنے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی بات؟ جمعرات والے دن ٹافیاں 20 روپے 30 روپے کی ٹافی لے لی، وہ تقسیم کر دیا، جو ہے جلیبیاں تقسیم کر دی، مٹھائیاں تقسیم کر دی، بالو شاہی تقسیم کر دی، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ اچھا یہ جب ہماری مائیں بہنیں، ہمارے آباء و اجداد نے جب ان چیزوں کو اپنا کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکتوں کا بھی معاملہ فرمایا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رب برکتیں اپنے محبوبوں کے صدقے عطا فرماتا ہے، رب رزق بھی اپنے محبوبوں کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ جب اس طرح سے یہ معاملات کیے جاتے ہیں نا، اب سال کا اینڈ ہے، سال کی ابتدا ہے، اینڈ میں ہمیں کیا عمل کر کے اس کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور آنے والا جو سال ہے اس میں کون سے ایسے طریقہ کار، اس طرح کی چیزیں اپنانی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آنے والے سال کے جتنے ایام ہیں وہ بابرکت بن جائے، اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشحالی اور فضل کا سبب بن جائے۔ اب ہوتا کیا کہ ہم یہ چیزیں اپناتے ہیں، ہمیں یار یہ تو اب تو لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اگر فاتحہ کر لینا اور والدہ کہہ دے، گھر والے کہہ دے بیٹا جاؤ یہ گلی میں اس فلاں گھر میں دے دو، فلاں گھر میں دے دو، تو معذرت کے ساتھ ہمیں وہ جو ہے نا فاتحہ کا پلیٹ بریانی سے بھرا ہوا ہو یا کسی بھی چیز سے وہ جو فاتحہ کے جو پلیٹ ہے وہ ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہم لے کے جائیں اور برابر میں گھر میں کھٹکھٹا کے کہیں کہ بھئی یہ فاتحہ حضور غوث اعظم کی نیاز ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے، یہ داتا علی اجمیری کی نیاز ہے۔ یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہے، لنگر و نیاز کی بڑی برکت ہیں، بڑی برکت ہے اگر ہم اس پہ بات کریں۔ اب لوگ بڑے پریشان، تو آج میں ایک ایسا عمل، ایسا ایک طریقہ کار، ایک ایسے نیاز کا طریقہ جو نیاز بابا فرید الدین حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب،
آپ کے خاندان چشتیہ میں بڑا اس کا اثر و رسوخ، سینے آپ یہ سمجھیں کہ یہ علم السینہ ہے، سینوں کے ذریعے جو علم حاصل ہونے والا، اس طریقے کو آپ اپنائیں گے، اس طریقے سے ایک صدقات اور نیاز کا سلسلہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سال کے ابتدا میں جب یہ آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ میرا مجرب اور تجربہ کار عمل ہے کہ آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو گھر کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق بے حساب انشاءاللہ آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے گی، جو آپ کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام فرما دے گا۔ میں نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگ جن کو ہم نے آج یہ پہلی بار میں ویڈیو کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، جن لوگوں کو ہم نے یہ عمل بتایا ہے انہوں نے اپنایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں دیکھا جائے تو 40,000 روپے کما رہے، دیکھا جائے تو 50,000 روپے کما رہے، لیکن جو ضرورت پیش آتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسباب بھی بنا دیتا ہے، اسباب بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں فاؤنڈیشن جب اچھی ہوگی نا تو پھر عمارت بھی اچھی قائم ہوگی۔ جب آپ سال کی ابتدا کے دن اچھے معاملات کے ساتھ آپ اس کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے تو پھر آئندہ آنے والے ایام بھی آپ کے لیے بہترین ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، بہترین عمل ہے، ایک بہترین طریقہ کار، ایک بہترین حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز ہے کہ آپ جب دیکھیں گے اس کو کریں گے تو اس کی برکتیں محسوس ہوں گی۔ ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے آپ کو اپنی عمر کا صدقہ دینا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے اور اس کا صدقہ آپ کو کتنا دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں اپنے تمام احباب سے کہوں گا، جو لوگ مجھ سے سنتے ہیں، میرے دیے ہوئے وظائف پر عمل کرتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے وہ واسطہ بلا واسطہ میری شاگردی کے اندر محبین میں مریدین میں شامل ہے، تو ان کو چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ عملیات کی ویڈیوز دیکھیں، نہیں، جو ویڈیوز ہم عقائد و نظریات پہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیوز ہم احکامات پہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے سیکھنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اسی نیت کے ساتھ، تاکہ خیر اور بھلائی کے کام، دین کی تبلیغ و اشاعت کے کام میں ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنا حصہ ملائیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اول تا آخر اس کو سماعت کریں۔ اچھا اب کرنا کیا؟ وہ عمل آپ سنیں، یہ وہ عمل کہ جو آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے کر آئے گا، یہ وہ عمل جو آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا کرے گا، یہ وہ عمل جو آپ کو حاسدوں سے بھی بچائے گا، آپ کو بد نظروں کی بد نظری سے بھی بچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بابا اور کیوں نہ ہو، دیکھیں جب آپ بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے، تحفے تحائف پیش کریں گے، تو یار کیا بزرگوں کی نگاہ آپ پر نہیں ہوگی؟ لازمی سی بات ہوگی۔ جب آپ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کریں گے تو نہیں ہوگا کرو۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے جوتے کا تسمہ وہ بھی گم ہو جائے تو میں اللہ سے مانگوں، میرا رب اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرنا یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا، اور اس کے صدقے وہ اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عمل ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ اپنائیں گے، اس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ وہ یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جب سال کا آخر دن ہو، اب ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت سے ہمارے یہاں بھی مسائل ہو جاتے ہیں کہ چاند آج نہیں نکلا کل نکلا، تو اگر جیسے 29 کے اور آپ بیٹھ گئے اور پھر چاند کا اعلان مغرب کے بعد نہیں ہوا تو پھر اگلے دن آپ وہ عمل کر رہے ہیں، لازم 30 میں تو کنفرم ہے نا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں گے نہیں 29 کا نہیں ہوگا 30 کا ہوگا تو 30 میں کریں گے، نہیں، 2 دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں یار آج چاند ہونا ہے تو آپ آج ہی عصر کے بعد بیٹھیں، عصر کے بعد بیٹھیں یا مغرب سے کچھ دیر پہلے، صحیح نا، عصر کی نماز پڑھ لی آپ نے، مغرب سے جیسے مغرب کی نماز سے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ پہلے آپ بیٹھے مصلی میں باوضو ہو کر بیٹھے۔ اچھا ایک مٹھی آپ کو چاول لینا، اپنے گھر کی برنی میں سے یا جو چاول جس میں آپ رکھتے ہیں اس میں سے ایک مٹھی آپ لے لیں گے چاول، ایک مٹھی آپ نے اپنی جو ہاتھ کی مٹھی اسی میں سے ایک مٹھی چاول، ایک مٹھی آٹا، ایک مٹھی چینی، یہ آپ نے ایک مٹھی دال، پنجتن کی نسبت سے 5 غذا آپ کو لینا ہے، دال لے لیں، چاول لے لیں، چینی لے لیں،
دال 2 قسم کی لے لیں یا سوجی لے لیں، جو اس طرح کا ہے آٹا یا آپ لے لیں، ایک ایک مٹھی لے لیں۔ اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو 2 + 0 کتنا ہوا 2۔ اگر آپ کی عمر 29 سال ہے 2 + 9 کتنا ہوا 11۔ آپ کی عمر 11 سال ہے تو 1 + 1 کتنا ہوا 2 سال، سمجھے گا 2 سال۔ آپ کی عمر اگر 36 سال ہے تو 3 + 6 کتنا ہوا 9۔ تو اب یعنی جو عمر ہے اس کا آپ مفرد نکال لیں گے، اس کے مطابق آپ کوشش کریں چینی لے لیں۔ یعنی اگر آپ کی عمر 10 سال بن رہی ہے تو 10 کلو چینی لے لیں، 9 سال بن رہی ہے تو 9 کلو چینی لے لیں، 5 سال بن رہی ہے تو 5 کلو چینی لے لیں۔ اگر آپ کی عمر جو ہے 17 سال ہے تو 1 + 7 کتنا ہوا 8۔ 19 سال ہے تو 1 + 9 کتنا ہوا 10۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے آپ چینی لے لیں۔ اب آپ نے 3 چینی لے لی، یہ آپ نے اپنے مسلح میں رکھ دیا، 5 چیزیں پلیٹ میں رکھ لیا آپ نے، اور چینی شوپر میں آپ رکھ لیں اپنے سامنے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، سال کا اینڈ یعنی عصر کے بعد، مغرب کے بعد نیا سال لگ جائے گا، عصر کے بعد یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ عمل میں بیٹھ جائیں اور 1200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، 1200 مرتبہ استغفر اللہ، اور 360 مرتبہ، یہ تھوڑا آدھا ایک گھنٹے کا عمل ہے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکتیں کتنی ہوتی، برکتیں کتنی ہوں گی۔ آپ کا آنے والا سال برکتوں سے بھرا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا آنے والا سال اہل بیت کے صدقے، بابا فرید گنج شکر کے صدقے خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے نوکری کا، چاہے رزق کا، چاہے کاروبار کا، چاہے ایجوکیشن کا، چاہے گھر کا، آپ یہ عمل کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بابا فرید گنج شکر کے صدقے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، میرے مرشد کریم کے صدقے راستہ رب بنا دے گا۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، متقی ہو جائیں، لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا اس شخص پر جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے، یہ رب فرما رہا ہے۔ ایمان کی پہلی شرط، پھر تقوی، ریاضت، مجاہدات، ذکر و اذکار، تقوی کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو 1200 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر 360 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد، سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے آپ، اس کی نسبت ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صالح ثواب کے لیے۔ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اہل بیت اطہار کے لیے، اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز اور خواجہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جو 2 رکعت نماز ادا کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے نمازی میں، یعنی پہلی رکعت میں جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، پہلی رکعت میں نماز فاتحہ آپ نے سورہ فاتحہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ 2 رکعت ہوئی۔ اس طرح سے یہ 6 رکعت ہوگی۔ پہلی 2 رکعت میں آپ کی نیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ، دوسری رکعت کی جو 2 رکعت ہے اس کی نیت اہل بیت کی بارگاہ میں تحفہ، اور پھر دوسری جو 2 رکعت ہے اس کی نیت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز اور کل اولیاء، اور بالخصوص خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا فتاح یا رزاق، کیا یا فتاح یا رزاق، یہ آپ کو پڑھنا ہے 360 مرتبہ۔ لکھتے جائیں، سمجھ لیں ان بات کو، یا فتاح یا رزاق، یہ پڑھنا ہے آپ کو 360 مرتبہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں آپ دم کر دیں، اس کے بعد فاتحہ خوانی کریں، دعائیں خیر کریں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی نیت سے آپ یہ عمل کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ برکت و رحمت و سکون آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ بڑی برکتوں سے رب نوازے گا، بڑی برکتوں سے نوازے گا۔ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑے کمال کا وظیفہ۔ اس کو میں آپ کو بتاؤں، جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے نا کم ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ جو 5 غذائی اجناس ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو آٹا ایک مٹھی لیا تھا، آپ نے ایک پیالے میں یا پلیٹ میں رکھا، اس کو اپنے برنی میں، یعنی اپنے استعمال والی جو آپ کے آٹے کی برنی ہے، آٹے کا ڈبہ ہے، اس میں ڈال دیں۔ چینی کو اسی میں ڈال دیں۔ یہ وہ چینی نہیں جو 8 کلو 9 کلو جو آپ نے اپنے عمر کے حساب سے نکالا ہے اس کو نہیں ڈالنا ہے۔ وہ جو 5 غذائی اجناس آپ نے نکالا ہے اس کو ڈالنا ہے۔ یعنی آٹے کو آٹے کی برنی میں ڈال دیں، چینی جو تھا اس کو اس میں ڈال دیں، دال کو دال میں ڈال دیں، اور جو آپ نے چاول لیا اس کو چاول میں کی برنی میں ڈال دیں۔ یہ کر لیا۔ اب جو آپ نے چینی نکالا ہے نا اپنے عمر کے حساب سے، اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی دن کوشش کریں، اسی رات کو، نہیں تو اگلے دن آپ، یعنی 1 تاریخ کے اندر ہی اندر کرنا ہے۔ اگلے مغرب تک 1 تاریخ ہے، اس کو لے جا کے اپنے قبر، جو قریبی قبرستان ہے اس قبرستان میں اس چینی کو مختلف جگہوں پہ چھڑک دیں، یا آپ کی عمر کا صدقہ ہو جائے گا۔ مختلف جگہوں پہ اس پورے چینی کو چھڑک دیں۔ اس طرح سے یہ آپ کا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں مصلی میں، نہیں تو مغرب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1200 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، پھر 360 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مغرب کی نماز سنت پڑھا، پھر آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کی نیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صالح ثواب، 2 رکعت کی نیت اہل بیت کی بارگاہ میں، 2 رکعت کی نیت کل اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں۔ اور یہ 2 رکعت کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب اس سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ یا فتاح یا رزاق 360 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ یا فتاح یا رزاق، اور پھر انا اعطیناک الکوثر، اور پھر جو آپ کی جو چیزیں اس پہ آپ دم کریں گے، چینی پہ دم کریں گے، وہ 5 چینی وہ اپنے برنی پہ واپس ڈالیں گے، اور وہ جو چینی ہے عمر کے صدقے کے حساب سے وہ آپ قبرستان میں ڈالیں گے۔ آپ دیکھیں اس کی کتنی برکت ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اس عمل کی اجازت لے لیں۔ واٹس اپ دیا گیا جو میرا واٹس اپ نمبر ہے اس کو میں خود لک آفٹر کرتا ہوں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ فضول باتیں نہ کریں، ایک وائس میسج کریں، سیدھی اپنی بات کریں تاکہ میں اس کو کچھ سیکنڈ کے اندر سن لوں اور ہو سکے تو میں جواب دوں، کیونکہ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، سیدھی آپ اپنی بات کر لیں گے تو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ میں آپ کو جواب دے سکوں گا، تاکہ لوگوں کی شکایتیں نہ ہو۔ لوگ بلا وجہ میں آ کے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اکیلے کے لیے میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، علاج و معالجہ کا معاملات ہوتا ہے۔ تو یہ آپ جب طریقے کریں گے انشاءاللہ اور اس کی بڑی برکت ہوگی۔ مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں، ضرور، اور حق ہوتا ہے، ایک آپ کسی سے علم سیکھ رہے ہیں تو آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دعاؤں میں اپنی محبتوں میں یاد رکھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کی کمال کی، اس کی برکت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے اس عمل کی برکت، جو لوگ اس عمل کو کریں، میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے، مجھ سے اجازت طلب کر کے اس عمل کو کرنے والے، میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، کل صحابہ صحابیات، اہل بیت، کل اولیاء کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکتیں جو کرے اس کو عطا فرمائے، اس کو عطا فرمائے، رزق کی اس کو کثرت عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے چینل سے وابستہ ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اہل بیت کے صدقے ان تمام کو دونوں جہاں کی خوشیاں، برکتیں، سکون، امن، اطمینان عطا فرمائے۔